بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو کیسی ہے میری اچھی سی پیار سی یوٹیوب کی فیملی؟ تو یہاں پہ میں وائس اوور کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور آپ کے لیے ولاگ اپلوڈ کرنے بیٹھ گئی تھی. تو یہاں پہ ہے سحری، اس وقت سحری ہو رہی ہے اور علی جو ہیں وہ جو ہیں اس وقت پراٹھے بنا رہے ہیں. جی یہاں پہ میں نے ان پراٹھوں کو دکھایا تھا کہ آپ لوگوں کی مدد ہو جائے گی، تھوڑا سا آپ لوگ دماغ لگا لیں گے کہ نیند کا جھوکا ووکا بھی آ رہا ہے تو آپ لوگ یہ پراٹھے رکھ لیں گے. جی ان کے تو پرائز ہائی ہو گئے. اب میں کیا دکھاؤں؟ میں جھوٹ نہیں بولتی، بالکل نہیں بولتی. پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے یار، جب بھی میں کوئی چیز دکھا رہی ہوں اس رکس کی قسم وہ چیز کے دام مہنگے ہو رہے ہیں. میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں آپ سے ہر بات قسم اٹھا کے کہتی ہوں، قسم کھا کے کہتی ہوں. میں بالکل بھی جھوٹ نہیں کہتی، میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے اس وقت. یار پتہ نہیں ایسا کیا، اور اگر کسی کو کوئی بات پتہ ہے تو مجھے بتاؤ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر میں جو چیز بھی میں دکھا رہی ہوں تو وہ اس چیز کے پرائس ڈبل کے ہائی ہو رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ ان پراٹھے والوں نے کیا کیا؟ ان پراٹھے والوں نے 2 پراٹھے بھی کم کر دیے اور انہوں نے کیا کیا ہے، قیمت ڈبل کی کر دی ہے. ٹھیک ہے، قیمت ڈبل کی کر دی ہے. علی ذرا بتائیے گا کیا کیا ہے؟ اب جو آپ لینے کے لیے گئے تھے اس کا پیکٹ، تو انہوں نے کیا کیا ذرا بتائیے گا. 40 روپے بھی بڑھا دیے اور پراٹھے بھی کم کر دیے. یعنی پہلے اگر 33 روپے کا پراٹھا پڑ رہا تھا تو اب وہی پراٹھا 60 روپے کا پڑ رہا ہے. جی یہ آپ سن لیں، ایک پراٹھا اتنے کا پڑا اور پیکٹ میں سے انہوں نے پراٹھے بھی کم کر دیے. 2 پراٹھے کم کر دیے. کہنے لگے انہوں نے اس طرح کیا. دیکھو اور میں جھوٹ نہیں بول رہی، پہلے اس کے دام کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے اس کے. یہ سستا ترین ہوتا تھا. ہم گئے تھے کسی اور کمپنی کا پراٹھا لینے، ہمیں نا جو منہ آتا ہے ہم وہی چیز لیتے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹرائی کے لیے لے لیتے ہیں یہ والا پراٹھا. ہم نے یہ آپ کو بھی دکھا دیا کہ ہم یہ لے کر آئیں. اس کے بعد یار دام چڑھ گئے اس کے. میرے دوستوں میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں تم لوگوں کو کہ اگر تم لوگ مطلب اگر مڈل کلاس سے ہو اور اگر تم لوگ کوئی چیز دکھاتے ہو اس پہ تو اس کے دام چڑھیں گے. لیکن ہو سکتا ہے تم لوگ یہ نوٹ کرنا، اگر تم لوگوں کے دام چڑھے تو وہ چیز تم لوگ مت دکھانا. اگر مڈل کلاس سے ہو پھر بہت مشکل ہو جائے گا تم لوگوں کے لیے گزارا کرنا. یہ اگر تم لوگوں کو کوئی بات بتائے تو مجھے بھی بتا دو. اور کیا کہتے ہیں دوسری بات یہ، ہم نے تو خریدا، مجبوری ہے ہماری، اس وقت روزے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. ہم نے تو خریدا. میرے دوستوں سچ سچ بتا دیا آپ کو کہ میں جو چیز لا رہی ہوں، بلش آن بھی لا رہی ہوں، اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں اور میں نے اگر بلش آن ڈال دینا تو اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے میک اپ کا سامان اب ڈالنا ختم کر دیا ہے اور اب میں آ گئی ہوں قرآن دازیوں پر. تمام میک اپ میرا قرآن دازی میں پڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے میں نے قرآن دازی میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے ایسوں کو دیا جن سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، جن کو میں جانتی تک نہیں تھی یہ کون ہے. ٹھیک ہے، میں نے پھر رکس کے سامنے قسم کھائی، میں نہیں جانتی تھی اس کی بہن کون ہے، بھائی کون ہے، وہ خود کون ہے، وہ کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، کاسٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، میں نے ایسوں کو دیا اور اللہ کا شکر ہے انہی کی دعاؤں کی بدولت میں آج اس مقام پہ پہنچی ہوں. لیکن آپ سے آج دل کی بات تھی، پراٹھے تلے جا رہے تھے تو شیئر کر دی. میں جو چیز بھی ڈال رہی ہوں اس کی ڈیمانڈ بہت ہائی جا رہی ہے، ڈبل کی پرائز ہو جاتی ہے اس کی، ڈبل کی پرائز میری جان. تو اگر کوئی بات پتہ ہو تو مجھے بتا دینا، نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کچھ لوگ یہاں پہ پتہ ہوگی اور نہیں بتائیں گے، کچھ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگی. یہ بھی میں جانتی ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ایک گلاس دودھ بھی پیو نا تو ایسا ہوتا ہے کہ کیا بتائیں آپ کو، اللہ نظر بد سے بچائے. اور یہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پیارے پیارے دیکھنے والے نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں. میں نے تو اس لیے بتایا تھا 1 گلاس دودھ اور 2 کھجور اور ملائی ڈال کے کھا لیں تو رنگت نکھر جائے گی، عید تک آپ کی خوبصورتی آ جائے گی آپ کے اوپر، آپ بجائے ایسی چیزیں کھانے کے. ٹھیک ہے نا، میں نے تو پیار سے بتایا تھا لیکن ان کو تکلیف ہو گئی، وہ آ گئیں میرے کو پرانی چیزیں، پرانی باتیں اکھاڑنے کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بس اس کو یاد دلاؤ، کچھ یاد دلاؤ. تو اللہ نے اگر آپ کو یاد دلا دیا نا کچھ، ایسا نہ ہو کہ آج آپ ہنس رہی ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ پھر کیا کر دے. ٹھیک ہے نا، مجھ سے منہ نہ لگیں. میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں، نوروز کی قسم کھا کے مجھ سے منہ نہ لگیں. ٹھیک ہے نا، میں نے جتنی خوشیاں دیکھی ہیں نا اس سے زیادہ میں نے نا ایسی چیزیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ کرے بس اگر آپ بغض میں آئی ہیں تو آپ کو ایسی چیزیں دیکھنا نصیب ہو جائیں کہ جتنے غم مجھے ملے ڈبل ٹبل آپ کو ملے. آج میں نے بد دعا دی آپ کو، دل سے دی آپ کو بد دعا. میں بد دعا کبھی کسی کو بھی نہیں دیتی لیکن آج میں نے آپ کو دی ہے بد دعا. ٹھیک ہے نا، میں روزہ کھول رہی ہوں، روزہ افطار کر رہی ہوں، تمام کام کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے نا جی، میں اللہ کی خوشنودی میں لگی ہوئی ہوں اور بندوں کی خوشنودی میں بھی لگی ہوں کہ یہ کھاؤ، اس سے رنگ اور روپ نکھر جائے گا، تم لوگ گورے چٹے ہو جاؤ گے. کوئی نہیں بتاتا، میں نے بتایا. لہٰذا آپ اگر
اس لیے پیچھے آئی ہیں اور یہ سب کر رہی ہیں. تو پھر اور مجھے پتہ ہے یہ انسانیت بھی نہیں ہے اس شخص میں, انسانیت بھی نہیں. پھر علی نے اس طرح سے پراٹھے بنا لیے تھے اور ہم نے اس طرح سے کشمیری چائے بنا لی تھی. یہ روزہ افطار کی چائے ہو رہی ہے اور روزہ کی سحری بنانے کی چائے ہو رہی ہے. جو بھی چیز میں دکھا رہی ہوں روزہ افطار اور سحری کی دکھا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ روزہ اور سحری نا چاہے آپ خود کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں, لیکن اللہ اس کی کیا کرتا ہے, ثواب لکھتا ہے. اور یہی آپ کو تو نہیں پتہ. شیطان تو بند ہو گیا ہے اپنے کام کرنے سے, آپ لوگ جیسے لوگ آ جاتے ہیں ان کے کام سر انجام کرنے سے. شیطان کے بھی تو کام سر انجام دیے جاتے ہیں نا, تو وہ آپ جیسے لوگ ہی تو سر انجام دیتے ہیں. میں ہر بار چپ نہیں رہوں گی, ہر بار چپ نہیں رہوں گی, ٹھیک ہے نا, ہر بار چپ نہیں رہوں گی, ہر بار نہیں, ہر بار نہیں. یہ معاملہ کچھ اور تھا اس لیے میں بولی ہوں, ٹھیک ہے نا, ہر بار چپ نہیں, ٹھیک ہے. ہاں, ہر بار چپ نہیں رہوں گی, کبھی بد دعا دوں گی, کیونکہ جس چیز کو آپ نے چھیڑا ہے وہ بد دعا کے لائق ہے. اور میں نے آج آپ کو نوروز کی قسم کھا کے بد دعا دے دی ہے. جو بھی چیز آئی تھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اس کے نصیب میں وہی لکھ دیا جس کا اس نے مجھے چھیڑا تھا, وعدہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. بس اللہ نے وعدہ کر لیا میرے ساتھ, اس لیے مجھے چھیڑو نہیں. میں یہاں بڑی پاک نیتی سے آئی ہوں, لوگوں کا بھلا کرنے آئی ہوں. اس طرح سے کشمیری چائے یہاں بنا لی تھی اور یہ آ گیا ماشاءاللہ ہمارا نوروز. ہم نے نوروز اس طرح سے منایا تھا. یہ ہم مٹھائی لے کر آئے تھے اس طرح سے. اس کے ساتھ علی ماشاءاللہ روزے میں ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. روزے میں کسی کو دودھ پیتا دیکھ کر نا, کبھی ملائی اور دودھ پیتا دیکھ کر نا حسد نہیں کرنا کہ وہ روزہ افطار ملائی اور دودھ سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی روزہ افطاریاں لگتی ہیں, جب وہ دیکھو گے تو کیا ہو جائے گا تمہیں. یہ اللہ کے حضور روزہ رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, روزہ اللہ کے حضور رکھا جاتا ہے اور اللہ ہی اس کے گناہ اور ثواب لکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک بات بتاؤں, بہت سے لوگ روزہ رکھ کے بھی گناہ گاری کہلاتے ہیں. ایک بات میں بتا دوں, یہاں میں منہ کھول کے بات کرتی ہوں پھر جب ایسی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ شام میں اٹھ کے وہ اپنے وہی کام کرتے ہیں روزہ کھلنے کے بعد. ہم نے آج تک یہاں کسی کا دل نہیں دکھایا ہے. ہم نے یہاں قرآن دازیوں کا چینل بنایا ہے, لوگوں کو دیا ہے ہنسی سجائیے لوگوں کے منہوں پر, اور اللہ نے پھر ہمارے چہرے پہ بھی ہنسی سجائی ہے ماشاءاللہ سے. اور ہم تو کہیں گے آج اس طرح سے, ٹھیک ہے نا جی. زندگی دینے کا وعدہ اللہ کا ہے, کوئی کسی کی زندگی پر حاوی نہیں آ سکتا, یہ یاد رکھنا. جتنی جس کی زندگی ہوتی ہے وہ جیتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایسے کبھی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. یہ ایک کمنٹ آیا تھا, اس کا جواب مجھے یہیں دینا تھا اور میں نے دیا. مجھے اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, پھر بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اس طرح کا جواب جب دیتی ہوں. ماشاءاللہ سے یہ میں نے نوروز منائی تھی اس طرح سے. اور آپ کو میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے نا جی. اس طرح سے ماشاءاللہ نوروز ہم نے آئس کریم لی تھی ہرے کلر کی, ہرا کلر تھا نوروز میں تو ہم نے آئس کریم لی تھی. اور یہ میں نے بتا دیا, میں ساری ذمہ داریاں اللہ کا شکر ہے پوری کرتی ہوں. اس کے اوپر علی نے ہرے ہرے پستے سجا دیے تھے, چھیل کے لا کے پستے سجائے تھے علی نے. ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی تھا کیونکہ ٹائم پہ نظر ہوتی ہے. یہ پھول مل چکے تھے ماشاءاللہ سے اور دل کی امیدیں برائی تھیں. تمام دعائیں میری اللہ نے قبول کی آج. اور یہ ماشاءاللہ نوروز منایا ہے. جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ویسے ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ اچھے طرح کسی کے ساتھ پیش آؤ گے, اللہ اچھا کرے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کسی کے ساتھ برے رہو گے, اللہ آگے چل کے آپ کو برا کرے گا, یہ یاد رکھنا. لہٰذا اچھے بننے کی توفیق اللہ دیتا ہے, ہر بار دیتا ہے, تو اچھے بن کے ہی دکھا دو دنیا کو. کیوں کسی کو تکلیفیں دیتے ہیں لوگ, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے, میں بہت سی باتیں یہاں چھپا لے جاتی ہوں, نہیں بولتی. میں بہت سے آئٹمس جو آتے ہیں نا میرے پاس, میں کہتی ہوں نہیں حالات بڑے برے وہ ہیں اس وقت لوگوں کے, لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں, تو میں آٹے کی جو مشین بانٹوں گی نا اس کے ساتھ بھی آٹے کی ایک بوری رکھ کے دے دوں گی, ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے نا جی. میں اس طرح سے کرتی ہوں. میں اپنی نا شاپنگ میں سے بھی کچھ چیزیں اٹھا لیتی ہوں. نہیں, کسی کا دل نہ دکھے, سب خوش رہیں, شاد و آباد رہیں سب. بری بات ہے, لوگ سوچتے ہیں اگر خرید نہیں پاتے نا, لوگ سوچتے ہیں اس چیز کو, میں اٹھا لیتی ہوں. پتہ نہیں کیسے جگر ہوتے ہیں, دل ہوتے ہیں, گردے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا زندگی بھر یہاں نہیں رہنا ہوتا ہے. جنت و دوزخ اللہ نے بنا دی ہے. نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے دوزخ ہے. یہ یاد دلا رہی ہوں میں, اللہ نے بہت پہلے قرآن مجید میں دلا دی ہے. اٹھاؤ اپنے گھر کے قرآن اور کھولو, بہت دنوں سے کھلے بھی نہیں ہیں وہ, ٹھیک ہے نا جی. کہنا پڑتا ہے, ہر بار چپ نہیں رہنا پڑتا. یہ دیکھو جی, اس طرح سے ماشاءاللہ ہم نے نوروز منائی تھی. بس ہمیں یہی سمجھ آیا, روزے کی حالت میں تھے, یہی سمجھ آیا ہرے کلر میں, تو ہم نے یہی ہرے کلر میں ماشاءاللہ نوروز دے دی. اور اس طرح سے پھول مل چکے تھے, ٹائم ہو چکا تھا, تو نیاز قبول ہو, نظر قبول ہو. اللہ حافظ.